بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. طلبہ سبق نمبر 57 سورۃ القیامہ آیت نمبر 16 آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان آیت کریمہ کی لغوی صرف و ترکیبی حیثیت جانتے ہیں، اس کے بعد لغوی ترجمہ، پھر بمحاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ لا تحرک به، لا ناہیہ جازمہ، تحرک فعل فاعل، به ظرف مستقر متعلق با تحرک کے، لسان کا مرکب اضافی مفعول به ہے لا تحرک کے لیے۔ لتعجل لام تعلیلیہ، تعجل فعل و ضمیر اس کے اندر فاعل، به ظرف مستقر متعلق بتعجل کے ہیں۔ ان حرف از حرف مشبہ بالفعل علینا ظرف مستقر خبر مقدم، جمعہ مرکب اضافی یہ اسم مؤخر ہے، وقرآنہ کا عطف جمعہ پر ہے۔ فاذا فصحیہ اذا شرطیہ، قرآنہ قرأناہ فعل فاعل ہو ضمیر مفعول به جملہ شرط، فتبع قرآن یہ جملہ جزا ہے، فجزائیہ اتبع فعل فاعل قرآن مرکب اضافی مفعول به، ثم حذف عطف ان علینا، ان حرف از حرف مشبہ بالفعل علینا ظرف مستقر خبر مقدم، بیانہ مرکب اضافی یہ خبر اسم مؤخر ہے ان کے لیے۔ لغوی ترجمہ اور ساتھ ساتھ لغوی صرفی تحقیق۔ لا تحرک، آپ حرکت نہ دیں۔ حرک یحرک تحریک سے ہیں، باب تفعیل سے، واحد مذکر مخاطب، فعل نہیں کا صیغہ ہے۔ لا تحرک، آپ حرکت نہ دیں، بھی اس قرآن کے ساتھ، لسانہ کا اپنی زبان کو، لتعجل کہ جلتی یاد کر لیں، بھی اس کو، ان علینا بے شک ہم پر ہے یا ہمارے ذمہ ہے، جمعہ اس کا جمع کرنا، وقرآنہ اور اس کا پڑھنا۔ قرآنہ کا معنی یہاں پر ہے اس کا پڑھنا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ پس جب ہم اس سے پڑھیں، فَاتَّبِعْ قرآنہ تو آپ پیروی کریں، قرآنہ اس کے پڑھنے کی، قرآنہ اس کے پڑھنے کی۔ ثم ان علینا بے شک ہم پر ہے یا ہمارے ذمہ ہے، بیانہ اس کو کھول کر بیان کرنا۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به بمحاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے پیغمبر تم اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو ہلایا نہ کرو۔ ان آیات کریمہ سے اللہ رب العزت قیامت کے احوال اور احوال کے تذکرے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند خاص ہدایات فرما رہے ہیں۔ جب شروع کی آیاتوں سے ان آیات کریمہ کا ربط یہ ہے کہ شروع کے آیاتوں میں اللہ رب العزت نے عقید آخرت بیان فرمایا اور اس بات کا ذکر ہوا کہ اللہ رب العزت قادر مطلق ذات ہے، انسان کو دوبارہ بنانے پر قادر ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے بنانے پر بھی قادر ہے، جس پورے میں ہم مختلف قسم کی لکیریں ہوتی ہیں اور یہ لکیریں تمام بنی آدم کی ایک دوسرے سے جدا جدا الگ الگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس انسانیت کو دوبارہ بنانے پر قادر ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے سینے میں قرآن کے جمع کرنے پر اور اس کی حفاظت پر بھی قادر ہیں۔ لہذا آپ جبرائیل علیہ السلام کی وحی لانے کے وقت جو جلدی جلدی پڑھتے ہیں اور یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، تو اس مشقت میں آپ اپنے آپ کو نہ ڈالیں۔ قرآن کا پڑھانا، آپ کی زبان سے دہرانا اور آپ کے دل میں اور دماغ میں اس کو یاد رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت جبرائیل علیہ السلام جب کچھ آیات لے کر نازل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جبرائیل علیہ السلام پڑھتے تو آپ کو یہ فکر ہوتی کہ کہیں اس کے سننے اور پھر اس کے مطابق پڑھنے میں کوئی فرق نہ آ جائے، اور دوسری فکر یہ ہوتی کہ کہیں اس کا کوئی حصہ کوئی کلمہ ذہن سے نکل نہ جائے اور بھول نہ جائے۔ اس لیے آپ کو جس وقت جبرائیل امین علیہ السلام کوئی آیات سناتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھتے اور زبان کو جلدی جلدی حرکت دیتے۔ تو اللہ رب العزت آپ کو اس مشقت اور اس محنت سے جو ہے منع فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کا صحیح پڑھوانا اور اس کو آپ کے ذہن میں یاد کرانا اور جو ہے آپ کی زبان سے اس کو جاری کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے پیغمبر اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو ہلایا نہ کرو۔ یہ گویا کہ جملہ معترضہ ہے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے احوال اور احوال کے ذکر کرنے کے درمیان کچھ ہدایات فرمائی جا رہی ہیں۔ پھر فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنہ، بے شک ہمارے ذمہ ہے راضی۔ پھر فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنہ، بے شک یقین رکھو اس کو یاد کرانا اور پڑھوانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جمع ہوں اس کا یاد کروانا، و قرآن ہوں اور پڑھوانا، علینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آیات کو آپ کے قلب میں جمع کر دینا، آپ کے قلب میں محفوظ کر دینا اور پھر اسی حفظ کے مطابق آپ کے زبان سے اس کو پڑھوا دینا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا آپ اس فکر کو چھوڑ دیجئے، یعنی یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، لہذا آپ اس فکر کو کیا کر دیجئے بھی، چھوڑ دیجئے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم اسے یعنی جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے پڑھ رہے ہوں تو تم اس کے پڑھنے کی پیروی کرو۔ اس جگہ قرآن سے مراد اس کا پڑھنا ہے، قرات ہے۔ معنی یہ ہے کہ جب ہماری طرف سے جبرائیل امین علیہ السلام قرآن پڑھے تو آپ ساتھ ساتھ نہ پڑھا کرے بلکہ ہماری پڑھنے کے بعد پڑھا کرے اور اس وقت خاموش ہو کر سنا کرے۔ تو اس سے بے اتفاق ائمہ اتباع قرآن سے مراد یہ ہے کہ جب جبرائیل امین پڑھے تو آپ خاموش رہ کر سنا کرے، آپ پر سننا یہ واجب ہے۔ اسی لیے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو اس آیات کریمہ میں اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ اس پڑھنے کی پیروی کیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک پڑھ رہے ہوں تو آپ خاموشی سے اس پڑھنے کو سنا کریں۔ آپ اس وقت زبان بہت جلدی جلدی نہ ہلایا کرے، اس وقت یاد کرنے کے لیے جو ہے قرآن پاک نہ دہرایا کریں، ہم خود ہی اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کریں گے، بس آپ سنا کریں۔ اسی سے ائمہ احناف رحمہم اللہ تعالی یہ استدلال فرماتے ہیں کہ نماز میں مقتدی پر قرات پڑھنا یہ واجب نہیں بلکہ امام کی قرات سننا یہ اس پر واجب ہے۔ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ کی اس آیات کریمہ سے استدلال فرماتے ہیں، جیسے کہ سورۃ الاعراف میں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم خوب غور سے اس کو سنو اور وَأَنصِتُوا، خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن کے استماع یہ ہے کہ کانوں سے خوب توجہ سے سنا جائے، انصات یہ ہے کہ اپنے جسم کے اعضاء بھی پرسکون رکھے اور وہ بھی ادھر ادھر کی حرکت نہ کرے۔ اور اسی کے مطابق صحیح مسلم کی روایت ہے، معرف قرآن میں مفتی شفیع صاحب نے نقل کیا ہے کہ امام کو اقتداء اور اتباع ہی کے لیے بنایا جاتا ہے، لہذا مقتدیوں کو چاہیے کہ اس کی اتباع کرے۔ جب امام رکوع کرے تو وہ بھی رکوع کرے، جب امام سجدے میں جائے تو مقتدی بھی سجدے میں جائے،
وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا جب امام قرات کریں تو سب خاموشی سے اس کو سنیں. ثم ان علینا بیانہ. تو بہرحال اس آیات کریمہ سے اس بات پر بھی دلیل واضح ہو گئی کہ امام مقتدی کے لیے لازم ہے کہ وہ امام کی قرات کو سنے. ثم ان علینا بیانہ، پھر ہم پر ہے اس قرآن کو بیان کرنا، یعنی اس قرآن کو کما حقہ صحیح آپ کے سینے میں محفوظ رکھنا، پھر آپ کی زبان سے آگے لوگوں کو پڑھوانا، لوگوں کو اس کے صحیح مفہوم سمجھانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. ہم اس قرآن کی تشریح و تفسیر صحیح مفہوم آپ کے دل میں ڈالیں گے، پھر آپ لوگوں کو آگے اس کو بتائیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے رہیں گے. بس جو کچھ کہا سنا اللہ رب العزت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.